ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Hello. 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 वालेकुम सलाम. हाँ जी. अंदर ही हो सकते हैं. वेट कीजिए. सुबह फिर ठीक हो. ठीक ठीक है. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بچا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا بہر آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے اشرق شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کب کر دیے نظر سارے دیے کب کر دیے نظر سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے
گل ساری سرکار دی زہرا دے بادی نسبت زہرا دے بادی نسبت زہرا دے بادی نسبت دو جگہ تارے دیے دو جگہ تارے دیے گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی حشر نو منکرا او ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ خلق تو نام پہ پکارے دیے خلق تو نام پہ پکارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلا عاجز کہتا میں نے کلا عاجز کہتا میں نے کلا عاجز کہتا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جب بھی مانگو حضور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں اے عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں مالک کل ہے سب خزانوں کے مالک کل ہے سب خزانوں کے ہر کہیں حضور دیتے ہیں ہر کہیں حضور دیتے ہیں اے عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمانے آقا کا ہے انا قاسم فرمانے آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں اے عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے
ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نام مانگو حضور دیتے ہیں نام مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ زیادہ حضور دیتے ہیں یہ زیادہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے نوری مکڑاتے زلفان کالیا نوری مکڑاتے زلفان کالیا رب بھیجنا درود دیا ڈالیا رب بھیجنا درود دیا ڈالیا نوری مکڑاتے زلفان کالیا نوری مکڑاتے زلفان کالیا رب بھیجنا درود دیا ڈالیا رب بھیجنا درود دیا ڈالیا پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جگہ ایک رہن مدینے وچ ہووے جگہ ایک رہن نہیں مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے پھر جالیا بندہ رج رج کے چومے پھر جالیا رب بھیجدا درود دیا بیلیا حضور دیا محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیا محفلاں چایا کر دن رات سونے دے درود تو بچایا کر دن رات سونے دے درود تو بچایا کر کل رہن گیا تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں ہاں گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب درود دیا ڈالیا ہاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیا پاک قرآن دیا اکھرانو ویکھ لو پاک قرآن دیا اکھرانو ویکھ لو سلطان ویکھ لو سترن ویکھ لو سلطان ویکھ لو سترن ویکھ لو جنہیں آقا دیا زلفان کالیا ہاں جنہیں آقا دیا زلفان کالیا رب بھیجدا درود دیا ڈالیا ہاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیا ہاں رب بھیجدا سید جو مفتی صاحب نہیں آ رہے وہ کتنے تشریف لے گیا تو انہوں نے حکم فرمایا کہ تو نہیں آ رہے
تکلیف کرتے ہو یہ محبت ہے رسول جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو آیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے یا رسول اللہ اپنی محبت عطا فرمائی اور ہر ایسے بندے کو جس کی کوئی عظمت نہیں جس کی کوئی شان نہیں جس کی کوئی رفعت نہیں اسے مقامات عطا فرمائے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اس کی مثال حضرت بلال جب تک بندے کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ پست ہے ذلیل و خوار ہے جو ہی بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ بالا تر ہو جاتا ہے اس کی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے غلام تھے وہ آپ پہ بڑے ظلم کرتا تھا تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا ایک دن حضور کریم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر تشریف لے جائیے اور میرے غلام کو خرید کے لے آئیے سیدنا صدیق اکبر گئے اور جا کے قیمت پوچھی اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ ہے تو اس نے 3 لاکھ مانگے آپ نے کوئی بحث نہیں کی فوراً عطا فرما دیے ادھر اس نے بولے ادھر آپ نے عطا فرما دیے تو وہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر میں تو آپ کو بڑا تاجر مانتا تھا لیکن آپ نے ایسے بندے کے لیے اتنے پیسے دے دیے ایسے بندے سے مراد یعنی کہ اب اس بندے کا جو ذہن ہے کہ یہ کالے رنگ کے ہیں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے تو ان پیسوں کی بات کرتا ہے میں تو آج یہ سوچ کے آیا تھا کہ اگر آج ان کی خاطر مجھے بھی تیرا غلام بننا پڑتا تو میں بن جاتا لیکن انہیں آزاد کروا دیتا یہ حضرت بلال ہے یہ میرے آقا کی پسند ہے کہ حضور کریم میں جس پہ چاہے مہربانی فرما دے جسے چاہے محبت عطا فرما دے تو آپ نے خرید کے حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے گئے پھر جب فتح مکہ ہوا تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اب آپ ذرا غور فرمائے کہاں وہ ریت پہ لیٹنا کہاں وہ سینے پہ پتھر رکھا جانا کہاں وہ اتنے ظلم و ستم سہنا اب کہاں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے پھر جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے حضرت عمر سے خود ارشاد فرمایا اے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر ابھی تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر نظر کرم ڈالی حضور کریم نے حضرت عمر کو محبت عطا فرمائی پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا تو حضرات ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے اور وہ محبت میرے نبی پاک خود عطا فرماتے ہیں پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جنت میں اور حشر میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا ایک صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے ارشاد فرمایا بھائی قیامت بڑا ہولناک دن ہے کیا تیاری کی ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیاری اتنی نہیں ہے یا رسول اللہ تیاری اتنی نہیں ہے تو حضور کریم نے فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے وہ بندے کہتے ہیں نبی پاک کی محبت کو فائدہ نہیں دیتی صحابی ڈائریکٹلی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے سرکار نے فرمایا بس پھر خوش ہو جا کر جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا امال تجھے وہاں لے کے جائیں گے جہاں تیرے امال کی حیثیت ہے تُنے نماز کیسی پڑھی تجھے ویسا درجہ ملے گا اور تیرا روزہ کیسا ہے تیرے روزے کی نیت کیا ہے اس درجے سے تجھے پھل ملے گا لیکن محبت رسول ایسا کامل عمل ہے وہ جہاں نبی پاک ہوں گے تو بھی ساتھ ہی ہوگا اس لیے سائیں بابا نے فرمایا کہ امال تجھے جہاں لے کے جائیں گے جیسا ان کا درجہ ہے لیکن محبت رسول ایک ایسی چیز ہے جو تجھے نبی پاک کے قدموں میں لا کے بٹھا دے
اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، سرکار فرمایا بس خوش ہو جا، کل جہاں پہ میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا جس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک جنازہ حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ اس بندے کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت عمر آگے بڑھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور کریم نے فرمایا بھائی کوئی اور بھی ہے جس نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہو؟ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اس نے اور میں نے فلاں جنگ کی رات آپ کے خیمے کا پہرا دیا تھا، اس لیے کہ دشمن آئے تیر تلوار چلائے وہ ہم پہ چلائے، حضور کریم سلامت رہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا بھائی آؤ جنازہ پڑھیں۔ جنازہ پڑھا کے اس کے چہرے سے کفن ہٹا کے فرمایا او فلاں، اور لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں نبی ہو کے کہتا ہوں تو جلتی ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائے، حضرت عمر کے پلڑے میں اتنی نیکیاں ہیں جتنا ستاروں کا شمار، لیکن اس فوجی کے پلڑے میں صرف یہ نیکی ہے، یہ میری جان ہے اور یہ میں حضور کریم پہ قربان کر رہا ہوں، ابھی کی نہیں ہے، صرف نیت کی ہے، تو مومن کی نیت پہ اسے ثواب دے دیا جاتا ہے۔ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، پھر جب وہ عمل کر لیتا ہے تو 100 گنا 1000 گنا بے حد گنا کر کے اسے اجر عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ نیت کرتا ہے اس کا اسے اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اس فوجی نے نیت کی تھی کہ میں اپنی جان نبی پاک کے آرام پہ قربان کروں گا، تو حضرات یہ ہے بندے کو کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے، محبت کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ مجھے سائیں بابا سے محبت ہے، کام میرے سائیں بابا والے نہ ہو، ان کو فالو کرنے کی کوشش نہ کروں، تو بندے مجھے دیکھ کے کہیں گے یار یہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن دعوے میں جھوٹا ہے، کیوں نہیں؟ اور دعویٰ کر رہا ہے لیکن کام اس کے سائیں بابا والے نہیں ہیں۔ تو اگر محبت ہے تو اس میں کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ پہلی نشانی، محبت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے، اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، نبی پاک سے ملنا چاہتا ہے۔ نبی پاک سے محبت کا دعویٰ ہے تو دیدار کی دعا مانگے گا، نبی پاک سے محبت ہے تو نبی پاک سے ملنا چاہے گا۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صرف یہی دعا تھی، یا رسول اللہ میری آنکھیں اور آپ کا چہرہ ہے۔ یہ ان سے ہوتے ہوئے یہ دعا سائیں بابا تک پہنچی، سائیں بابا کے نگاہ کرم سے یہ ہمیں عطا ہوئی۔ تو یہ دعا ہے کتے ویکن تو پہلے مر نہ جاوا یا رسول اللہ، یہ محبت کی نشانی ہے کہ تو نبی پاک سے ملنا چاہتا ہے۔ تجھے سائیں بابا سے محبت ہے تو سائیں بابا سے ملنا چاہتا ہے۔ محبت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ تو اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ محبت اور ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ ادھر تبلیغی جماعت والے جب آگے بیل دیتے تو سائیں بابا تشریف لاتے تو وہ کہتے جی ادھر قریب ہی فلاں جگہ ہمارے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ دین کی باتیں کریں گے، کلمے پہ محنت کریں گے، آپ تشریف لائیں۔ تو سائیں بابا ارشاد فرمایا کہ یہ جو ابھی ابھی آپ نے مجھے تبلیغ کی ہے، جو دین کی دعوت دی ہے، کیا یہ میرے نبی پاک نے سن لی ہے؟ وہ کہتے جی توبہ توبہ، نہیں وہ نہیں سن سکتے۔ تو سائیں بابا فرماتے قرآن مجید تو فرما رہا ہے شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ، اور تو کہتا ہے نبی پاک سن نہیں سکتے، جا بھاگ جا، تیرا نبی کوئی اور ہے، میرا نبی کوئی اور ہے۔ تو بات آئی کہ نہیں نبی پاک پہ اپنے محبوب کا بندہ ذکر کرتا ہے، جو کسی دا عاشق ہوئے ہو گلوں سے نہیں کرتا، اور 100 مکر بہانے کر کے وہ دے مرنے مارتا۔ پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں جس پہ میں نے یہ خود دیکھا ہے، ہمارے نعت خواہ بڑے پیارے ماشاءاللہ گڈو صاحب، ہم کہیں محفل پہ جا رہے تھے سائیں بابا کے ساتھ، تو گڈو پوچھتا ہے کہ سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ جی اب بات یہ بسکٹ کی ہے، میں بتانے لگا ہوں کہ نبی پاک پہ اپنے عاشق پہ بات کیسے آتی ہے۔ وہ کہتا ہے سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ تو سائیں بابا بڑے ہی پیارے انداز میں مسکرائے، اللہ تعالیٰ یہ مسکراہٹیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو سائیں بابا فرمایا گڈو جو فری میں مل جائے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، جو فری میں مل جائے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گڈو مزاح کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے، اگر ہو جائز ہو، اچھا ہو، جس میں کچھ کوئی بد اخلاقی نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ مزاح کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے۔ وہ بات بسکٹ کی چلی، آ کے حدیث مبارکہ پہ ختم ہوئی، تو پھر بھائی جو کسی دا عاشق ہو گئے وہ گلوں سے دی کرتا، 100 مکر بہانے کر کے وہ دے مرنے مرتا۔ تو اگلی نشانی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے اگلی نشانی ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ یہ شعر حضور کریم کے سامنے پڑھا گیا، یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب،
یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا ہے۔ تو حضور کریم اس پہ خوش ہوئے، اپنی چادر مبارک تحفے میں عطا فرمائی اور دعا فرمائی، یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے احسان کی اور مدد فرما۔ تو حضرات، محبت کی یہ نشانی ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ محبت کا دعویٰ ہو اور کہے حضور جانتے ہی نہیں ہیں، پھر یہ کیسی محبت ہوئی؟ محبت میں نقص تو آ گیا۔ حضور آخری نبی نہیں ہے اور پھر محبت کا دعویٰ، اور محبت کا دعویٰ کر کے آخری نبی نہیں مانا، اور میں محبت کا دعوے دار ہوں لیکن حضور کچھ دے نہیں سکتے، پھر یہ محبت والے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ محبت کی نشانی ہے کہ تجھے اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر نہ آئے۔ تو یہ شعر حضور کریم کے سامنے پڑھا گیا جو بھی میں نے پڑھا۔ اس سے اگلی نشانی یہ ہے کہ جب حضور کریم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درود پڑھتا ہے۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے، ساتھ درود پڑھا۔ تو حضور کریم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں آ جائے گا۔ حضرت مفتی محمد امین صاحب جو سارے عالم اسلام کے مفتی ہیں، میری بات کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں، لیکن مفتی محمد امین صاحب وہ مفتی ہیں۔ مفتی عالم بندہ وہ ہوتا ہے جس کی قرآن پہ بھی نظر ہوتی ہے، حدیث پہ بھی نظر ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی بندہ یہ عمل کرتا ہے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حضور کی شفاعت مل جاتی ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کام تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو بندہ اپنے محبوب کے نام پہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درود شریف پڑھتا ہے۔ اس سے اگلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے طریقے پہ چلتا ہے، شریعت مطہرہ پہ چلتا ہے۔ حضور کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ کرتا ہے، جو حضور کریم نے کام کیے وہ کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرات یہ تو ہوگی نشانیاں، پہلے تھے فائدے۔ اب محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے باپ نے اسے سارے خزانے دکھائے، ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبی بھی دکھائی، کہا بیٹے یہ ڈبی نہیں کھولنی، سارے خزانے تیرے، ہر چیز تیری۔ باپ صاحب کہیں چلے گئے تو بیٹے کو بڑی دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ یار ڈبی کیوں نہیں دکھائی، اس میں ایسی کون سی چیز ہے؟ سارے خزانے دکھا دیے، ڈبی نہیں دکھائی۔ تو جب باپ صاحب چلے گئے تو اس نے ڈبی کھولی، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، اس نے پڑھ لیا، اسے حضور سے محبت ہو گئی۔ باپ صاحب واپس آئے، ہاں بھائی ڈبی تو نہیں کھولی؟ اس نے کہا جی میں نے تو کھول لی ہے، کلمہ شریف لکھا تھا، میں نے پڑھ لیا، مجھے حضور سے محبت ہے۔ تو اس نے بڑے غصے میں آ گیا، اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اس میرے بیٹے کو میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن مشقت کراؤ، رات کو ہتھکڑیوں بیڑیوں سے باندھ دو۔ کچھ ہی دن سلسلہ ایسے چلتا رہا، ایک دن ہتھکڑیاں بھی خود بخود کھل گئیں، بیڑیاں بھی خود بخود کھل گئیں، اور وہ حضور کریم کی طرف بھاگا۔ جبریل امی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضور کریم فرمایا، جبرائیل نہیں، اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت تک کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے میں اس سے محبت نہ کروں۔ تو حضرات یہ محبت میرے نبی پاک کا احسان ہے کہ اس بچے کو محبت عطا فرما دی۔ لیکن اصول قانون کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا، بھائی جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب بندہ کہتا ہے جی میں تو حاجی ہوں لیکن مرید نہیں ہوں، بیعت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب اس نے حضور کریم کا فرمان پورا نہیں کیا۔ حاجی ہونے کے باوجود وہ جہنمی کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے حضور کی بات نہیں مانی۔ حضور نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ میرے سائیں بابا سرکار نے لاہور میں تقریر فرمائی کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صفر ہیں۔ آپ نے حساب کے طریقے سے سمجھایا کہ کلمہ بھی صفر سمجھ لیں، روزہ بھی صفر سمجھ لیں، زکوٰۃ بھی صفر، حج بھی صفر۔ صفر کی کوئی ویلیو نہیں، کب تک؟ جب تک حضور کی محبت کا ایک کا ساتھ نہ لگے۔ ایک لگے گا تو صفر کی ویلیو بنے گی۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک حضور کی محبت ساتھ نہیں، حضور کا ادب ساتھ نہیں، حضور کی شان ساتھ نہیں، تو تیرے عمل بھی سارے صفر ہیں، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہاں ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ذرا یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہو گئی، کلمہ کیسے صفر ہو گیا، روزہ کیسے صفر ہو گیا؟ تو رات کو جب سویا تو قسمت جاگ گئی، حضور کریم تشریف لے آئے خواب میں۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ایک مسئلہ سنا ہے، ہضم نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کلمہ صفر، نماز صفر، روزہ صفر، حج صفر، جب تک آپ کی محبت ساتھ نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سائیں بابا نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، منافق میرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، کدھر گئیں؟
اور روزہ وہ میرے پیچھے میرے ساتھ رکھتے تھے، ساتھ افطار کرتے تھے، کدھر گئے؟ میرے ساتھ جہاد میں جاتے، حتیٰ کہ مارے بھی جاتے، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ ان کے دل میں میری محبت نہیں تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، لیکن اب میں اس میں تبدیلی کرتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قاری گل محمد وہ ایک تیرا پیر ہے اور لگاتا میں ہوں۔ اب جس کو مرشد عطا ہے یہ میرے نبی پاک کی عطا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا وہ مرشد وہ ایک ہے اور لگانے والی ذات میری ہے، اور ساتھ ایک من کو سکھائی سونے پیر دے رنگ رنگی ماشاءاللہ میں بھی سہاگن تھی ماں، جو ہمارے لیے ہے کہ میرے ساتھ ساتھ دے وچ خامی کرو غلطیاں معاف تمامی جام عشق شراب میں پیواں انشاءاللہ میں بھی سہاگن تھی ماں۔ تو حضرات یہ محبت کی نشانیاں بھی اسی عطا ہوں گی، محبت کے فائدے بھی اسی کو ہی عطا ہوں گے جس کے گلے میں کسی کی بیعت کا توق ہوگا۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں چوری عطا اللہ صاحب، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کا انٹرویو لیا گیا، ان سے پوچھا گیا یہ میرے سائیں بابا کے ایسے غلام ہیں جو قبر والوں سے بھی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی ادھار کی بات نہیں ہے، اگر مجھے نظر نہیں آتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں، جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام میرے مرشد کریم سے فیض حاصل کیا ہے وہ ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے جا کے پوچھا ماسٹر صاحب بتائیے قبر میں کیا بنی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں قبر میں رکھا گیا تو سائیں بابا خود تشریف لے آئے اور تیرے میرے پیر صاحب قبر میں چلے گئے، جہاں جا کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں ماسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ قبر میں آئے گا اگر وہ کسی کا مرید نہیں ہوگا تو اس کے لیے یہاں عذاب ہی عذاب ہے، خواہ وہ جتنا مرضی پرہیزگار ہو۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کا مرید ہو کے آئے خواہ وہ گناہ گاری کیوں نہ ہو، لیکن جو ہی اس کی بیعت کا تذکرہ ہوگا اس کے مرشد کریم پیچھے تشریف لے آئیں گے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ حضرات یہ تفسیر ہے اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کی۔ سرکار نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرشد کامل سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، ان کے صدقے ان کی نگاہ کرم کے صدقے تمام سلسلے کی نیک حاجات پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم مغرق فاجعل سہل لنا اشکالنا۔ قوت عشق سے پست کو بالا کر دے، دھار میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کتے دیکھے تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ مولا حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر رحمت اللہ دعوت برکات عالیہ صحت کاملہ عطا فرما۔ انہوں نے نانان پاک کے صدقے سلسلے دی حق بندے دی نیک آرزو پورا فرما، انہوں نے اہل خانہ نے کروڑوں رحمت عطا فرما۔ مولا میرے پیر و مستقل نانان پاک کے صدقے
بے اولاد صالح میری نال ادا فرما مولا نبی پاک دی زیارت نصیب فرما کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا بھیج نبی پاک کے درود جتنا تیرے نزدیک عدداں دا شمار اتنا درختوں کے پتے پائیں دے قطرے رہتے درے نے اتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب